بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیں کل جب تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے پرسوں اور کل جب انہوں نے حکومت کے سامنے پوری طرح سے وہ لیٹ گئے اور بے بسی کا مظاہرہ کیا، تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ میرے آخری یعنی 3 جو ویلاگز ہیں ان میں سے 2 بہت سخت ہے پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے اور پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے وہ کس طرح سے کمپرومائزڈ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سخت ویلاگز کیے اور مجھے تھوڑا سا یہ بھی تھا جب میں ٹویٹس کرتا ہوں، ویلاگز کرتا ہوں، تو تحریک انصاف کے کوئی 40-50 لوگ ہیں جو اس بات میں شروع ہو جاتے ہیں کہ جو بھی ان کی جو باہر قیادت کمپرومائزڈ ہے، ان کی نااہلیاں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، تو ان کے خلاف ایک وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمپین شروع ہو جاتی ہے کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے۔ تو ہم ظاہر ہے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہمیں غلط نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کے اندر ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے اندر ہوں۔ تو ہاں پی ٹی آئی کے ورکرز کا یہ کام ضرور ہے کہ ان کے جو باہر لیڈرز ہیں وہ کمپرومائزڈ بھی ہوں، تو وہ اگر ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو فالو کریں، لیکن ہم جہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو رپورٹ کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر سن رہے ہوں، بہت سے پی ٹی آئی کے ووٹر سن رہے ہوتے ہیں یا عام پاکستانی سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا۔ تو میں 2 دن سے یہ بات بہت سخت انداز میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے جس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں اور جس طرح سے شبلی فراز صاحب نے خاص طور پہ اسمبلی میں تقریر کر کے کہا کہ نون لیگ اور ہم بھائی بھائی ہیں، حکومت اور ہم بھائی بھائی ہیں، چھوڑیں ساری باتوں کو، آئیں بات کرتے ہیں، چھوڑیں پرے تلخیوں کو، اور ذاتی تمہارے ایک ہے اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی کہ جن لوگوں نے سیدھی گولیاں ماری اس حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں انسان کیا فرشتے جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ کے بیانات سنیں، زرتاج گل صاحبہ نے تو شفا یوسف زئی صاحبہ کے پروگرام میں یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ابھی آن کارڈ ابھی نہیں ہے سول نافرمانی والا، اور اس طرح کا انہوں نے بیان دے دیا۔ اچھا بیرسٹر گور صاحب وہ بھی مرے جا رہے ہیں حکومت سے بات کرنے کے لیے۔ مطلب کوئی حد ہوتی ہے کوئی چیز کی کہ بندے بھی آپ کے مارے گئے اور لیٹے بھی آپ ہوئے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ اٹیکنگ پوزیشن میں، آپ ڈیفینسو پہ ہیں، تو اس پہ ظاہر ہم نے کریٹیسائز کیا۔ اب جو عمران خان صاحب نے جیل سے جو گفتگو کی ہے، جو علیمہ خان صاحبہ کے سامنے کے ذریعے باہر آئی ہے، اس گفتگو نے بہرحال ہمیں تو درست ثابت کر دیا کہ ہم ان کے اوپر جو کریٹیسزم کر رہے تھے وہ ہم درست کر رہے تھے، ہم ان کے اوپر جو تنقید کر رہے تھے درست کر رہے تھے۔ عمران خان نے خود یہ بات اب کہہ دی ہے کہ یہ گڈی چل رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور بندے مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی والی جو باہر کی قیادت ہے وہ سارا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ایک بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں یہ کر رہے ہیں، اس پہ خیر الگ بات کریں گے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں اس طرح سے یہ بزدلی دکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ لیکن بات کرتے ہیں، ایک تو میں آپ کو شروع میں ایک چیز بتا دوں کہ جو 5 رکنی کمیٹی تھی وہ اب 7 رکنی ہو گئی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ایڈ کریں اور حامد خان صاحب کو ایڈ کریں۔ اچھا میں آپ کو کیونکہ ہماری 2-3 دن پہلے بڑی طویل نشست ہوئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ 5 گھنٹے کی، رضوان غلزئی صاحب بھی تھے، وسیم ملک صاحب بھی تھے، فیضان اشرف صاحب تھے، طارق عزیز صاحب تھے، اور بہت سے ہمارے صحافی دوست تھے، تو وہ بھی موجود تھے، جس میں ہماری جو نشست ہوئی ہے اسد چودھری صاحب تھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ۔ اس نشست کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس کمیٹی کا اس وقت تک حصہ نہیں بنیں گے جب تک وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر لیتے۔ ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں، موجودہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جس انداز سے پی ٹی آئی کی قیادت جو باہر والی ہے جس طرح سے چیزیں کر رہی ہے، وہ شاید ابھی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہ بنے جب تک وہ عمران خان سے مل کے اور 2 ٹوک بات نہیں کر لیتے۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے یہ پورے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ان کا اتحادی نہ رہے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی الگ ہو جائیں، محمود خانہ چکزئی بھی الگ ہو جائیں، اور جو یہ وارداتیں ڈالنا چاہتے ہیں وہ یہ وارداتیں ڈالیں۔ دیکھیں اس وقت معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کی باہر جو قیادت ہے وہ عمران خان کے دیے گئے پلان کو بالکل اسے بغاوت کر چکی ہے، اس کے خلاف چل رہی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کے جو باہر لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے اور آف کیمرہ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہت غلط کیا 24 کی کال دے کے، عمران خان کو یہ 24 کی کال ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں 23 کو تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی بات پہ یقین کرنا چاہیے تھا، وہ کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم 15 دن میں عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں گے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو ڈی چوک کی کال نہیں دینی چاہیے تھی، ہمارا کیا کام ہے ہم ڈی چوک جائیں۔ تو اگر
اور اب وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک عمران خان غلط کر رہا ہے. اگر وہ عمران خان کی کہی ہوئی ہر بات کے اگینسٹ چل رہے ہیں تو یہ تو عمران خان کی سوچ سے، اس کی فکر سے، اس کے نظریے سے، اس کے پلان سے بغاوت ہے. اس کا مطلب ہے وہ اس کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے، اور لیکن ذمہ داریاں بھی انہی کے پاس ہیں. تو اگر یہی ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان معاملات لے رہے ہیں اپنے ہاتھ میں. اور آپ کو یہ میں بتاؤں، کل شہر اقتدار میں سعد رسول صاحب کے ساتھ بھی یہی بات میں نے کی اس پروگرام میں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ 3-4 دن میں مومنٹم دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا. عمران خان کچھ نئی چیزیں کریں گے کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس نے تو ہر چیز ہی تباہ کر دی ہے، برباد کر دیا ہے، اور اتنا انہوں نے ذلیل کر لیا اپنے آپ کو، اتنا خوار کر لیا ہے کہ حکومت نے طلال چودھری کو ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ جب وہ ان کو بے عزت کرو، اور وہ ٹھیک بے عزت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ طلال چودھری اور عطا ترٹ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب یہ لیٹے پڑے ہیں حکومت کے آگے، یہ ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا ہم پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں کہ ہم سے بات کرو. تو وہ ابھی بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ ایک سنا دوں. اب حالت تو یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کے ان کے اوپر لطیفے جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں. اب ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے رکشہ رو کر پوچھا رکشے والے سے، فارغ ہیں آپ؟ رکشے والے نے جواب دیا جی فارغ ہوں، بتائیے. شبلی فراز بولے کچھ نہیں، بس مذاکرات کرنے تھے. یعنی اب ان لوگوں پہ لطیفے بننا شروع ہو گئے ہیں کہ مطلب یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اتنے اس وقت یہ لیٹے ہوئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے کہ بس اللہ کا واسطہ آ کے ہم سے بات کرو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، بس ہم سے بات کرو. اتنے زیادہ یہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ یہ لیٹے ہوئے ہیں. مطلب کوئی باتیں کرنے والی بندے آپ کے مارے گئے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ اتنی بزدلی دکھا رہے ہیں. اور اگر آپ کے اندر اتنا خوف ہے تو آپ مودے چھوڑ دیں، ختم بات. آپ سے اگر نہیں ہو بات پا رہا تو آپ چھوڑ دیں. اگر آپ عمران خان کے، اور عمران خان نے اب کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ جس کو میرے دیے ہوئے پلان سے مسئلہ ہے، پارٹی چھوڑ دے، سائڈ پہ ہو جائے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے شخص کی. اور انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے، میں وہ یہاں پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اور وہ بہت سخت لفظ تھا. اس کے بعد جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جیل میں انہوں نے کہا تم لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں تم نے تقریریں کی، یہ کیا تقریروں کا ٹائم تھا؟ پارلیمنٹ میں تو احتجاج ہونا چاہیے تھا، تم لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ حکومت کو بات نہ کرنے دیتے. اور عمران خان نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ تمہیں انصاف دے گی، جس پارلیمنٹ سے تم کہہ رہے ہو کہ پارلیمنٹ سے ہمیں انصاف دیں. عمران خان نے کہا کہ نہ تم میڈیا کو انگیج کر سکے ہو، نہ تم انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کر سکے ہو، نہ تم ہائپ کریٹ کر پائے ہو، اور یوم شہداء کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک اسپیشل پیغام بھجوایا، علی امین گنڈا پور صاحب کے نام میری اطلاع ہے کہ وہ ان کو پہنچا دیا گیا. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ کمیٹی میں نے ضرور بنائی ہے، اگر حکومت کو ضرورت ہوگی تو آگے بات کر لیں گے. تم لوگ کیوں مرے جا رہے ہو؟ تم لوگ کیوں معافیاں مانگ رہے ہو ان سے کہ ہم سے بات کرو؟ تمہاری ایسی کون سی مجبوری ہے؟ تمہیں ایسا کون سا خوف ہے؟ جب میں اندر بیٹھا ہوں مجھے کوئی خوف نہیں ہے تو تم لوگوں کو کس چیز کا خوف ہے؟ اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ہاں ایک اور چیز، عمران خان اب بالکل اگلے فیز میں جا رہے ہیں. عمران خان صاحب پہلے اپنے گواہ لا رہے تھے القادری کیس میں اپنے حق میں. عمران خان نے کہا کہ مجھے گواہ بھی نہیں لانے، اس جج کو دے مجھے سزا، جو کرنا ہے میرے ساتھ کریں. عمران خان اب گواہ نہیں لا رہے، اور عمران خان نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اس نے مجھے سزا دینی ہے، اس نے ناصر جاوید رانا نے، مجھے سزا دے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے گواہ پیش کرنے کی، اور اسے کوئی جلدی سنائے سزا، جو مجھے سزا سنانی ہے سنائے، مجھے ضرورت ہی نہیں گواہ لانے کی. اس حد تک عمران خان آگے چلے گئے ہوئے ہیں، اور یہ باہر اتنے لیٹے ہوئے ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ باہر ڈرے ہوئے ہیں. اب جو عمران خان صاحب کا ایک اور جو پیغام جاری ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا گفتگو کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ علیمہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد قتل عام کے سانے کو جلیانوالہ باغ کی طرح نہ عوام بھولے گی نہ ہم بھولیں گے. جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام کو یاد ہے. اس وقت نہ کیمرے تھے نہ میڈیا تھا. اسلام آباد قتل عام کے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، یہ شواہد چھپائے نہیں جا سکتے، آج نہیں تو کل سب ظاہر ہو جائے گا. میں اپنی پارٹی اور کارکنان کو ہدایت کرتا ہوں کہ اس ظلم پر پارلیمنٹ، عدلیہ، انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر سطح پر آواز اٹھائیں. عمران خان کہتے ہیں کہ 15 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہدائے اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے یوم سوگ اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں. ہمارے شہداء کا ڈیٹا تک چھپا لیا گیا، کئی لوگ لاپتہ کر دیے گئے ہیں. مجھے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا. اگر سینئر ترین ججز پر مشتمل آزاد جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو سول نافرمانی کی تحریک بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی، جس میں پہلا قدم اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں کمی کی مہم ہوگی. ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ جو لوگ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانے کا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیں اور روکیں.
ہم اپنا ملک ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھے۔ جنرل فیض کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے مجھے ملتے تھے اور پھر جنرل باجوہ کو جو ہے ڈی بریف کرتے تھے۔ 9 مئی کے سلسلے میں جنرل فیض سے تعلق جوڑنا اہمکانہ بات ہے۔ کیا مجھے پتا تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا ہے؟ تو سازش کس بات کی کرنی تھی؟ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری کیا مدد کر سکتے تھے؟ اصل حساب تو جنرل باجوہ کو ہونا چاہیے جس نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی۔ اس بات کو مولانا فضل الرحمان، شاہد خان عباسی، محمد زبیر سمیت بہت سے لوگ کنفرم کر چکے ہیں۔ ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں جنرل باجوہ کا ٹرائل ہونا چاہیے، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ صاحب بتائیے گا کہ آج ایک پرائیویٹ کمپلین بھی دائر کی گئی ہے، شہباز شریف، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، تمام کو نامزد کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں پرائیویٹ کمپلین انٹرٹین ہوگی یہاں پہ؟ کیونکہ جس طرح کا دباؤ ہے تو ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ جو مدعی فریق ہے اس کے پاس 2 ہوتی ہیں ریمیڈیز، ایک ایف آئی آر کرنے والے خود ملزم ہوں تو پھر پرائیویٹ کمپلینٹ ہے۔ یہ دونوں ایک ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے ضابطہ فوجداری میں، اس لیے وہ ویلڈ ہوتی ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اصل ایشو یہ ہے کہ اس حکومت کو بتانا چاہیے، لوگ روز کہتے ہیں گنتی غلط ہو گئی، گنتی کم ہو گئی، گنتی 3 چیزیں میں حکومت کو کہتا ہوں کہ فوری طور پر بتائے۔ دنیا کی کوئی کمک ہوگی، روانڈا کی اگر کوئی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی یہ بتائے گی۔ افغانستان میں ایک واردات ہوئی، اس میں ایک 7 اور کوئی 4 5 6 ان کے ساتھی تھے، وہ ریلت کر گئے تو انہوں نے نام بتایا نا سب کے، تو یہ مجرم پتہ ڈالتا ہے، گورنمنٹ نے کبھی نہیں یا ریاست نے کبھی نہیں ڈالا۔ 3 چیزیں یہ بتائیں لوگوں کو۔ پہلا یہ بتائیں کتنے لوگ گم شدہ ہیں، اور یہ جو 24 سے پہلے بھی، آئی ریپیٹ کہ 3 چیزیں یہ بتائیں۔ پہلا یہ کہ کتنے لوگ گم شدہ ہیں، جو لوگ گم شدہ ہیں ان کے انٹیسیڈنٹس، ان کے ساری جتنی تفصیلات ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہیں۔ ریاست انکار نہیں کر سکتی کہ میرا آدمی کوئی گم ہے، جس کا بچہ گم ہو جائے اس کو نیند آتی ہے؟ یہ اگر ریاست ماں جیسی ہے، سوتیلی ماں جیسی بھی ہے، پڑوسن جیسی بھی ہے، تو تب بھی اس کو نہیں سونا چاہیے کہ جو گم شدہ لوگ ہیں ان کے نام اور نمبر ریاست بتائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ زخمی ہیں ان سب کو تب ریمیڈی ملے گی جب ان کی میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے، ان ایک زخمی کو کہا جائے جس کے خلاف آپ پرچہ کریں۔ میں سب سے بڑے زخمی کا نام لیتا ہوں۔ آپ نے عمر ایوب کی گردن پہ لگا ہوا شیل دیکھا؟ اس کا پرچہ نہیں ہو رہا، پرچہ ہونا چاہیے۔ اور میں آئی جی کے پی سے کہتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ہماری گورنمنٹ کا آئی جی ہے، آئی جی عمر ایوب والا پرچہ درج کرو۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیسے تم ملزموں کے صف میں جا کے ان کی حمایت کر سکتے ہو؟ 2، تیسرا یہ ہے کہ جو شہید ہیں، جس گھر کے بچے مرے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں، جہاں جہاں ان کے جنازے ہو رہے ہیں وہ سارے، یہ اس قدر بے رحم، بے شرم اور بے حیا نظام ہے کہ جس کے مینیجر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مرا ہے تو مجھے ذرا لا کے دکھاؤ۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کا باپ دادا کب مرا تھا، وہ بھی ثابت کرنے کے لیے کوئی ان کو کہہ سکتا ہے نا، اس کے ساتھ جو سوال یہ کر رہے ہیں ان کو ایسا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی تازہ سچویشن ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے مڈل ایسٹ کے ممالک سے زیادہ، وہ 2 ملکوں کو درپیش آئے گا۔ یہ میں مڈل ایسٹ پہ میری نظر ہے، وہاں میں ایک یونیورسٹی میں رہ کے آیا ہوں اور میں عربی میڈیا فالو کرتا ہوں۔ صرف ایک الجزیرہ عربک کور کر رہا ہے اس جنگ کی جو اسرائیل نے چھیڑی، گولان پورے پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ وہ 35 کلومیٹر دور ایک چوٹی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس نے کہا ہے کہ میں آئی ول چینج، یہ اس کے لفظ ہیں، آئی ول چینج دی فیس آف دی مڈل ایسٹ۔ اور مڈل ایسٹ میں تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور افواج بھی واجبی ہیں اکثر، لیکن جو 2 بڑے ممالک ہیں وہ نشانہ ہے اس ساری کمپین کا، ایک ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو بھی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آج کی فکر ہے، اپنے آج کی فکر ہے، اپنے کل کی فکر ہے۔ مجھے گارنٹی دو میرے خلاف کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی گارنٹی تو دے عمران خان کی، مجھے کوئی گارنٹی دے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان کی گارنٹی کا سوال ہے، کسی فرد کی گارنٹی کا سوال نہیں ہے۔
عمران خان نے کب کسی کو کہا مجھے کوئی گارنٹی دو، اور کب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑنے کی گارنٹی دو؟ کب وہ باہر جانے کی گارنٹی اس نے کہا مجھے دو؟ کوئی گارنٹی مت مانگو۔ تم لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ عمران خان گفتگو نہیں کرتا، عمران خان نے گفتگو کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اس کمیٹی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ جی پہلے نہ کرتے تھے اب ہاں کرتے ہیں۔ بے شرموں، بے شرمی میں بھی کچھ اصول ہوتے ہوں گے، تم نے تو ساری اتار کے پھینک دی ہے، جتنی شرم تھی، جتنی حیا تھی۔ اور اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ کوئی گفتگو ہم نے نہیں کرنی، تو پھر ایک مہم تو چل پڑی ہے، وہ لوگوں نے خود چلائی ہوئی ہے۔ وہ تحریک انصاف نے نہیں چلائی، لوگوں نے چلائی ہوئی بائیک آؤٹ والی مہم، ہم نے نہیں چلائی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر گفتگو بھی نہیں کرنی، شہیدوں کے نام بھی نہیں بتانے، پرچے بھی بند نہیں کرنے، ہمارے پرچے درج نہیں کرنے، تو پھر پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ تحریک چلی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی یہ تحریک چلی ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ سول نافرمانی۔ سر کیسے